آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ویب ٹی وی اور میں ہوں زبیر قریشی۔ آج کے کچھ اہم موضوعات ہیں۔ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرا کے اسمبلی انتخابات کرائے جائیں منعقد، غلام نبی آزاد۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد کشمیر میں 613 افراد ہوئے گرفتار، جبکہ 314 کو کیا گیا رہا، وزارت داخلہ۔ سرحدوں پر صورتحال بدلنے کی کوشش کا منہ توڑ جواب دیں گے راج ناتھ سنگھ۔ اور وادی بھر میں ہلکی برف باری، درجہ حرارت میں ہوا اضافہ، لوگوں نے لی راحت کی سانس۔ اردو خبروں کا یہ بلیٹن گریٹر کشمیر کی آفیشیل ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹس یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر ہینڈل پر موجود ہمارے صفحے پر بھی دستیاب ہے۔ اور اب موضوعات کی تفصیل۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمنٹ غلام نبی آزاد نے آج ایوان میں جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کے بعد جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات منعقد کرائے جائیں۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ آج تک کسی بھی جماعت نے جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کہی تھی۔ دوسرا ایشو جہاں ہے ماننیے پردھان منتری جی، ماننیے چیئرمین صاحب، وہ ہے کشمیر کے بارے میں۔ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 ختم ہوا۔ ٹھیک مانتے ہیں کہ آرٹیکل 370 رولنگ پارٹی کا ایک ایجنڈا تھا، لیکن میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ میں نے درجنوں بلکہ سینکڑوں سپیچز جب میں 4th 5ویں کلاس سے تھا تب سے اٹل بہاری واجپئی جی کے سنے ہیں۔ جب بھی وہ جموں آتے تھے اور بھاشن کرتے تھے، سال میں 1-2 دفعہ آتے تھے، اور یہاں پارلیمنٹ تک، اس صدن میں اس صدر، ایز منسٹر، ایز ایم پی، ان کے ایز پردھان منتری، سینکڑوں بھاشن سنے۔ میں نے ایک بار بھی ماننیے اٹل بہاری واجپئی جی یا اس وقت کے ہوم منسٹر یا گرہ منتری یا بی جے پی کا ایک لیڈر، ایک ایم پی نہیں سنا ہوں 5 اگست 2019 تک جس نے کسی سبھا میں یا کسی جگہ یہ ڈیمانڈ کی ہو یا کسی مینیفیسٹو میں یہ ڈیمانڈ کی ہو کہ اسٹیٹ کے 2 حصے اور یوٹی بنائی جائے۔ تو میری آپ سے نویدن کرنا ہے کہ اگر جموں کشمیر کو پروگریس کرنا ہے اور اگر بارڈرز پہ ہم نے اپنے دشمنوں سے لڑائی لڑنی ہے تو ہم نے اپنے لوگوں کو کانفیڈنس میں رہنا ہے اور ان کو پیار دینا ہے، پریم دینا ہے، محبت سے اکٹھے رکھنا ہے۔ تو آپ سے میرا نویدن ہوگا کہ بل اس صدن میں لائیں اور اسٹیٹ ہوڈ کو آپ واپس ریسٹور کریں اور اسٹیٹ ہوڈ دے کر جموں کشمیر میں ودھان سبھا کے الیکشن ہو جائیں۔ دفعہ 370 کی منسوخی اور سابق ریاست جموں و کشمیر کو تقسیم کرنے کے بعد جموں کشمیر اور لداخ کو مکمل طور قومی مین اسٹریم کے اندر لایا گیا ہے۔ ان باتوں کا اظہار آج مرکزی وزارت داخلہ نے پارلیمنٹ میں کیا۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور جی کرشن ریڈی نے ایوان کو بتایا کہ اگست 2019 سے جموں کشمیر میں 613 علیحدگی پسندوں اور جنگجوؤں کے بالائی زمین کارکنوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، جن میں سے ابھی تک 340 کو رہا کیا گیا۔ جموں کشمیر انتظامیہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فی الوقت کشمیر میں کوئی بھی شخص نظر بند نہیں ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے آج چین کا نام لیے بغیر کہا کہ ہندوستان سرحدوں پر صورتحال میں یک طرفہ تبدیلی کرنے کی کوششوں کو کسی بھی حال میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ وہ آج ایشیا کے سب سے بڑے ایرو شو کا افتتاح کرنے کے دوران اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو کئی محاذ پر ایک ساتھ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ فوج اپنے عوام اور سالمیت کی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ہندوستان نے کسان تحریک کے سلسلے میں معروف بین الاقوامی شخصیتوں کے تبصروں کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ ایسی تحریکوں کو ہندوستان کی جمہوری سیاست کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے اور کوئی بھی تبصرہ کرنے سے پہلے حقائق کو سمجھ لینا چاہیے۔
اپنی پارٹی کے صدر سعید الطاف بخاری نے اس بات کا اندیہ دیا کہ آنے والے دنوں میں ڈی ڈی سی چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات میں ضلع سری نگر سے اپنی جماعت کا چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب ہوگا، کیونکہ بیشتر ڈی ڈی سی ممبران اور پنچایت کے نمائندوں نے اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے ان میں سے کسی کا مقصد یہ تھا کہ ہم اقتدار ہمیں ملے یا کوئی چیز ملے، ان سب کا بھی مقصد تھا کہ لوگوں کی خدمت کریں۔ تو آج ہم 8 لوگ یہاں، ہمارے 9 لوگ یہاں سری نگر ضلع کے جمع ہوئے ڈی ڈی سی کے لیے۔ امید ہے کہ جس وقت الیکشن ہوگا میں باقی جو 5 لوگ ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ ہمیں مدد کریں تاکہ یہ با اتفاق رائے سے ہم چیئرمین اور وائس چیئرمین کو الیکٹ کریں۔ میری گزارش ہے، آپ کے مادھیم سے میں اپیل کرتا ہوں جو سری نگر کے باقی 5 لوگ ہیں کہ ہم کنسنسس سے یہاں سری نگر کی 9 لوگ، اکثریت تو ہمارے پاس ہے ہی، 9 لوگ ہم ہیں، لیکن ہمارا مقصد ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں، چونکہ یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے، یہ ان کا بھی مشن ہے، ہمارا بھی مشن ہے۔ جگہ کوشش کریں گے، پولیٹیکل پارٹی تو پوری ریاست جموں کشمیر میں کوشش کرے گی، جہاں جہاں دیکھیے یہ تو ہے نہیں کہ کوئی باؤنڈری لگی ہوئی ہے۔ اٹ از ناٹ اے کشمیر بیسڈ پارٹی، اٹ از اے پارٹی بیسڈ ان جموں ایز ویل ایز سری نگر۔ یو ول سی کہ ہمارے جموں میں بھی اچھے اضلاع میں ہم بنا پائیں گے، انشاءاللہ کشمیر میں بھی اچھے اضلاع میں بنا پائیں گے۔ نمبر ڈز ناٹ میٹر، دا اسٹف میٹرز۔ اور میں وثوق سے کہتا ہوں جو 9 لوگ آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ سری نگر کی کریم ہے جن کو سری نگر کے عوام نے چنا ہے۔ شمالی کشمیر کے سب ضلع ہسپتال کپواڑہ میں آج صبح ایک معمر شخص کی لاش پائی گئی جس کی عمر 90 سال بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق متوفی شخص نے ٹھٹھرتی سردی سے بچنے کے لیے اسپتال میں رات گزارنے کے لیے پناہ لی تھی اور اس کی تحویل سے 70,000 روپے کی رقم بھی برآمد ہوئی ہے۔ خطہ جموں کے بخشی نگر علاقے میں ایک کمسن بچی کو اپنے ہی کمرے میں لٹکتے ہوئے پایا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اگرچہ اہل خانہ نے بچی کو بے ہوشی کی حالت میں نزدیکی اسپتال پہنچایا، لیکن وہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق وادی کے بیشتر علاقوں میں تازہ مگر ہلکی برف باری ہوئی، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ درج ہوا۔ سری نگر میں گزشتہ رات کا درجہ حرارت 0.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ پہلا موقع تھا جب سری نگر میں درجہ حرارت معمول سے کچھ زیادہ رہا۔ تازہ برف باری کی وجہ سے آج صبح سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر موسم کی خرابی کے باعث کچھ دیر کے لیے فضائی سروس معطل رہی، تاہم بعد میں یہ بحال ہو گئیں۔ یاد رہے کہ کم روشنی اور رن وے پر برف کی موجودگی کے باعث کئی اڑانوں کے اوقات کار میں بھی تبدیلی کی گئی۔ ادھر سری نگر جموں قومی شاہراہ کل ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے بند رہے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ کل شاہراہ کو مرمت کے لیے بند رکھا گیا ہے۔ تو اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اردو خبروں کا یہ بلیٹن گریٹر کشمیر کی آفیشیل ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹس یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر ہینڈل پر موجود ہمارے صفحے پر بھی دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زبیر قریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔